ایک صحابی توڑ کر آئے اور کہا حضور وہ جلبیب کا پتہ چل گیا، حضرت جلبیب شہید ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ دیکھیے ادھر ان کا جسد مبارک موجود ہے۔ اپنے غلام کی شہادت کا سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آپ حضرت جلبیب کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کے قریب 7 لاشیں کافروں کی پڑی ہوئی ہیں۔ نبی کریم نے جب یہ منظر دیکھا تو اشک بار ہو کر فرمایا میرا جلبیب شہید ہو گیا، لیکن اس نے جاتے جاتے 7 مشرکوں کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اور پھر روتے ہوئے ساقی کوثر نے وہ کلمات اپنے اس غلام کی شان میں ادا کیے۔ ناظرین کرام، جو بہت کم صحابہ کے حصے میں آئے ہیں۔ آپ صحابی ہیں، خوش نصیبی، لیکن آپ ایسے صحابی ہیں، کیا ہی خوش نصیبی ہے۔ حضرت جلبیب کے سرہانے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، لوگوں سنو، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنت میں گیا ہے، کچھ صحابہ کے لیے یہ بھی اعلان ہوا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کچھ صحابہ کے لیے یہ اعلان بھی ہوا تھا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ پکا جنتی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ تھے کہ جنہیں سن کر ہم سب حضرت جلبیب کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ آقا کے اس غلام کا نام حضرت جلبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا تذکرہ اب شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور انصاری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بطور صحابی دیکھیں تو بے حد خوبصورت تھے۔ ظاہری نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا قد چھوٹا اور رنگت سیاہ تھی، اور ظاہری شخصیت بھی کوئی ایسی متاثر کن نہیں۔ آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھی اور معاشرے میں کوئی اونچا مقام بھی نہ تھا، لیکن چونکہ آپ عشق رسول کی دولت سے مالا مال تھے، اسی لیے رسول اللہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ بہت محبوب تھے، اور آپ اپنے اس غلام پر خاص شفقت فرماتے تھے۔ ایک روز ناظرین کرام، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں حوریں کیسی ہوں گی؟ نبی کریم نے تبسم فرمایا اور سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا جلبیب فکر نہ کر، تیرا یہاں دنیا میں بھی نکاح ہوگا اور جنت میں بھی تجھے حوریں ملیں گی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی بیٹی آخر کون دے گا؟ میرے پاس نہ تو حسن و جمال ہے، نہ ہی مال و دولت ہے، اور نہ ہی میں کسی اعلیٰ خاندان سے ہوں۔ نبی کریم نے اپنے غلام کی یہ مایوسی دیکھی تو فرمایا جلبیب غم نہ کر، تیرا رشتہ میں خود لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر 2 جہانوں کے سردار خود اپنے غلام کا رشتہ طے کرنے کے لیے ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ آقا دو جہاں اس انصاری کے گھر پہنچے تو اللہ کے رسول کی اپنے گھر تشریف آوری پر لڑکی کے ماں باپ خوشی سے نہال ہو گئے کہ آج آقا دو جہاں ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں، تب تو ناظرین کرام لڑکی کے ماں باپ کی خوشی دوبالا ہو گئی، اور وہ خوشی سے کہنے لگے اللہ اکبر، ہماری خوش بختی کہ رسول اللہ ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یہ انصاری گھرانہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ رہا۔ انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ کس کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا میں اپنے جلبیب سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کرنے آیا ہوں۔ لڑکی کے والدین نے جب جلبیب کا نام سنا، ظاہر جانتے تھے، شکل و صورت بھی پہچانتے تھے، یہ سن کر ان کی خوشی ماند پڑ گئی، کیونکہ سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ دنیاوی شان و شوکت تھی، نہ خاندان تھا، نہ اپنا مکان تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، اور نہ ہی ان کے پاس ایک جو ظاہری حسن و جمال ہوتا ہے وہ بھی نہ تھا۔ سوائے رسول اللہ کے دنیا میں ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن یہ سہارا ہو تو پھر کوئی اور سہارے کی ضرورت ہی کہاں۔ ناظرین کرام، لڑکی کے باپ نے پیچھے ہوتے ہوئے بجھے ہوئے لہجے میں عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں علیحدگی میں اپنی بیوی سے کچھ مشورہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب اس انصاری نے الگ سے کمرے میں لے جا کر بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے بہت بے رخی سے کہا کہ کیا میری چاند جیسی بیٹی کے لیے جلبیب ہی رہ گیا ہے؟
کتنے اونچے اور کتنے مالدار گھرانوں کے رشتے ہم نے ٹھکرا دیے ہیں، اور اب ہم ان سب سے کم مالی حیثیت والے نوجوان کے ساتھ اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میاں بیوی کے مابین یہ تکرار چل رہی تھی۔ اس دوران ان کی بیٹی جن کے رشتے کے لیے رسول اللہ آئے تھے، وہ جو پردے کے پیچھے سے والدین کی یہ تکرار سن رہی تھی، پردے سے یہ سب تکرار سن کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی۔ غور کیجئے گا ناظرین کرام، اور خاص طور پر جو بچیاں، جو بہنیں اس وقت دیکھ رہی ہیں، وہ خاص طور پر سنیں۔ بچی نے کہا، بابا آپ رسول اللہ کو انکار نہیں کر سکتے، کیا آپ نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ آپ جو چاہتے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا رشتہ رسول اللہ نے مانگا ہے اور میں اپنا نکاح کروں گی تو صرف جلبیب سے ہی کروں گی۔ سبحان اللہ۔ بچیوں کے لیے اس واقعے میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ آج کل جب بچیوں کا رشتہ آتا ہے، ہم بہت برا بھلا مردوں کو تو کہتے ہیں، لیکن بچیاں بھی آج کل صرف یہ دیکھتی ہیں کہ مال و دولت کتنی ہے، ایمان کے تقاضوں کو بالکل دیکھا اور پرکھا نہیں جاتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے شکل و صورت کیسی ہے، مال کتنا ہے، گھر کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے۔ اب یہ جو بچی کہہ رہی ہے اب وہ دیکھیں۔ بیٹی نے کہا، بابا آپ یہ نہ دیکھیں کہ جلبیب کون ہے، وہ کیسا ہے، یہ دیکھیں کہ رشتہ کون مانگ رہا ہے۔ آپ بس مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دیں، وہ خود میرا فیصلہ کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ مجھے کبھی غم زدہ نہیں ہونے دیں گے۔ لڑکی کی یہ بات سن کر اس کے ماں باپ خوش ہو گئے۔ ماں باپ کو جب اولاد ایسا کہہ دے تو تسلی ہو جاتی ہے، اور ماں باپ بچی کی یہ بات سن کر رشتے پر راضی ہو گئے۔ باپ نے بارگاہ رسالت میں رشتے پر آمادگی الحمدللہ ظاہر کی اور لڑکی کی پسندیدگی کا بھی بتایا، تو لڑکی کی سعادت مندی پر رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس بچی کے حق میں یوں دعا فرمائی، کہا، یا اللہ اس بچی پر خیر و برکت نازل فرما اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے۔ جب آپ نے سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے جانے کے بعد یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا نکاح کیسے ہوگا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم نے یہ سنا تو وہاں موجود صحابہ کو مال اور اسباب اکٹھا کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح سے ناظرین کرام آپ نے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس پیاری لڑکی سے کر دیا۔ رسول اکرم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ گھرانہ اتنا خوشحال ہو گیا کہ انصاری گھرانوں میں سب سے خوشحال گھرانہ اسی لڑکی کا تھا، ماشاءاللہ، کیونکہ اس بچی کی نیت اچھی تھی، اس نے فیصلہ وہ کیا جو رسول اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہم نے کہا تھا نا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اصول کیا کہتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد ایک غزوے کا اعلان ہوا اور صحابہ کرام نبی کریم کے ہمراہ غزوے پر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب سیدنا جلبیب کو علم ہوا تو آپ فوراً گھر آئے اور اپنی نو بیاہتہ دلہن کو بتایا کہ غزوے کا اعلان ہو گیا ہے، وہ بھی نبی کریم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ بچی سعادت مند تھی، بیوی سعادت مند تھی، اس نے اپنے سرتاج کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا، اور اس طرح آقا کا یہ جانثار غلام اپنی نو بیاہتہ نئی دلہن کو الوداع کہہ کر جنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب ناظرین کرام جنگ کے بعد کا منظر ہے، اور جنگ کے بعد کی منظر کشی ناظرین کرام صحیح مسلم میں کچھ اس انداز میں موجود ہے۔ جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو الحمدللہ فتح عطا فرمائی،